کل خبر آئی پشاور کے ایک صحافی سے محمد فہیم نے کہ جو میں نے اینٹی کرپشن کو ایک کمپلینٹ لکھی تھی الیکشن میں جو خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں ان کی مس کانڈکٹ کی، کہ اس پہ دو پریزائڈنگ آفیسرز نے اپنے بیان جمع کیے اور ان بیانوں میں انہوں نے یہ کہا کہ جو فارمز 45 میرے پاس ہیں وہ اصلی ہیں، جو فارمز 45 آفیشیل ریکارڈ کا حصہ ہے وہ نقلی ہے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اسی لیے میں تقریباً 18 مہینوں سے یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ہم الیکشن والے ایشو کو نہ چھوڑیں، کیونکہ جو 8 فروری کو عمران خان کا مینڈیٹ چوری ہوا، جس طریقے سے وہ چوری ہوا اس کا ثبوت نہیں چرایا جا سکتا، اور اس کی جو سب سے بہترین ایویڈنس ہے جہاں پہ وہ ایویڈنس پروسیکیوٹ بھی ہو سکتی ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی یعنی عمران خان کی پارٹی کی حکومت ہے۔ عمران خان نے بار بار کہا کہ یہاں پہ الیکشن پہ ایک انکوائری ہو، اور میرے خیال میں جب یہاں پہ پریزائڈنگ آفیسرز نے ان رائٹنگ یہ بات دے دی ہے کہ وہ ریزلٹس فوج ہوئے تھے اور انہوں نے فوج نہیں کیے تھے، تو اس انکوائری کا جواز اور بھی کلیئر ہو جاتا ہے جو خیبر پختونخوا کی حکومت کو امیڈیٹلی کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی جو یہ کمپلینٹ تھی، کیونکہ خیبر پختونخوا میں اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ بقول اس کے خود ہر کمپلینٹ کو بغیر ڈر کے اور بغیر پریشر کے انویسٹیگیٹ کرتا ہے، تو اب تو جب انہوں نے 5 آفیسرز کو بلایا اور اس میں 2 آئے، تو پھر ابھی ان کو سارے آفیسرز کو امیڈیٹلی بلانا چاہیے، اس سیٹ پہ بھی، کامران بنگر صاحب کی سیٹ پہ بھی، کیونکہ انہوں نے بھی ایسے کمپلینٹ لکھی ہے۔ اور یاد رکھا جائے کہ حالانکہ سب جو افیکٹیز ہیں پشاور میں ان کے بہاف پہ میں نے اپنی کمپلینٹ میں ان ساری سیٹس کا ذکر کیا ہے، ان سب کو بھی خود کمپلینٹس جو ہیں وہ وہاں پہ درج کرنی چاہیے، اور سارے پریزائڈنگ آفیسرز کو ایک وقت پہ بلانا چاہیے کہ وہ اپنی سٹیٹمنٹس دیں، اور وہ اپنی سٹیٹمنٹس پہ بتائیں کہ ایک سرکاری افسر کے نام 2 آفیشیل ڈاکیومنٹس کیسے سائن ہو سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ ہوا ہے، یہ جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں یا ریٹرننگ آفیسرز ہیں یا ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہیں، یہ پبلک آفیشلز ہیں جو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کے ماتحت آتے ہیں، جس میں بہت سے ٹیچرز ہیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے آفیشلز ہیں، ان کو اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا۔ ہم نے جو ہے وہ آج یہ بھی سنا کہ اس کے علاوہ آج اگین یہ ایک اور جرنلسٹ کی سٹوری ہے، لحاظ علی کی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کو خط لکھا ہے کہ یہ کارروائی روک دی جائے۔ اس میں کوئی سرپرائز کی، حیرانگی کی بات نہیں ہے، الیکشن کمیشن نے یہ لکھنا تھا، اسی لیے جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کو بالکل ضروری ہے کہ یہ جو الیکشن والا معاملہ ہے یہ خود ٹیک اپ کرے، اور پتہ نہیں وہ کیوں 18 مہینے سے نہیں ٹیک اپ کر رہا۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ ایک کمپلینٹ سے جو ہے وہ تقریباً سارے الیکشن میں جو ہوا ہے، جو ویسے ہی سب کو پتا تھا، لیکن اس پہ ایک آفیشیل سٹیمپ آ گیا۔ یہ جو بیانات ہیں یہ آن دا ریکارڈ ہیں، اور جو کام الیکشن میں ہوا ہے، مثال کے طور پہ میرے حلقے میں جو آفیشیل ریکارڈ ہے جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر ہے، تو اس میں 64 میں سے 64 پولنگ سٹیشنز کے آفیشیل فارمز 45 وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ ٹیمپرڈ ہیں، ان میں ٹپیکس ہے، ان میں اوور رائٹنگ ہے، ایک پہ مجھے -33 ووٹس ملے ہیں، صاف نظر آ رہا ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس پہ الیکشن کمیشن خط لکھنے کے بجائے خود ایکشن لیتا، کیونکہ آج 583 دن ہو گئے الیکشن کو، ان کا اپنا قانون کہتا ہے کہ 180 دن میں کیسز کا فیصلہ ہونا ہے۔ جب لاسٹ ٹائم ہیئرنگ ہوئی، اور یہ کوئی 550 دن کے بعد ہیئرنگ ہوئی، کیونکہ سب سے پہلے جو ججز سن رہے تھے ان کو ہٹا کے ریٹائرڈ ججز کو بلایا گیا، تو میں نے اپنے وکیل کو کہا تھا کہ وہاں پہ جا کے کہے کہ ہمیں ڈیلی ہیئرنگ چاہیے، ہمیں اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے کیسز ڈسمس ہو، کیونکہ پوری دنیا کو پتا ہے ان کیسز کی اصلیت کیا ہے۔ اگر یہ نظام اپنے آپ کو اور ایکسپوز کرنا چاہتا ہے تو وہ کرے، لیکن اس کے باوجود جو 2 بار سنوائی ہوئی ہے ریٹائرڈ جج کے ساتھ، انہوں نے صرف جو ہے وہ دوسرے سائڈ کے وکیل کو اور ٹائم دیا ہے، اور وہ وکیل جو ہے وہ وہاں پہ نہیں تھا۔ تو میرے خیال میں تو اگر الیکشن کمیشن نے یہ خط لکھا ہے، اور اگر 2 پریزائڈنگ آفیسرز نے آفیشیل بیانات دیے ہیں، تو یہ ابھی خیبر پختونخوا گورنمنٹ، چیف منسٹر، اینٹی کرپشن ایڈوائزر اور ان سب کو ابھی آفیشیل سٹیٹمنٹ دینی چاہیے کہ جو پریزائڈنگ آفیسرز نے بیانات دیے ہیں وہ کیا دیے ہیں، تاکہ یہ سسٹم واقعی ایکسپوز ہو، تاکہ پتہ چلے کہ یہاں پہ گناہ یا قانون عمران خان نہیں توڑ رہا، جو توڑ رہا ہے وہ آفیشلی ایکسپوز ہو۔
اینڈ میں یہ ایک بات بار بار جو ہے وہ دوبارہ ریپیٹ کروں گا, یہ میں اپنی سیٹ کے لیے نہیں کر رہا. مجھے پتا ہے کہ میں نے وہ سیٹ جیتی ہے 25,118 ووٹ لے کے, اور کہ جس کو جتوایا گیا اس کے 1,600 ووٹ تھے. یہ پوری دنیا کو پتا ہے. یہ میں کلیکٹیولی وہ ایفرٹ کر رہا ہوں جو کہ ہمیں ریگارڈلیس آف دا کانسیکوینسز, ریگارڈلیس آف دی ٹائم اٹ ٹیکس, ہمیں 8 فروری کے معاملے میں کرنی چاہیے. کبھی نہ پاکستان میں پہلے دھاندلی کا ثبوت اس طریقے سے چھوڑا گیا, اور میرے خیال میں کبھی نہ بعد میں چھوڑا جائے گا. لیکن جیسے بھٹو صاحب کا کیس 50 سال بعد نکلا, حقیقت تو یہاں پہ بھی آفیشلی بھی سامنے آئے گی, لیکن ہماری ایفرٹ کرنی ہے تاکہ یہ سامنے نہ آئے. So the ball is in the court of the Khyber Pakhtunkhwa government and chief minister, and I hope they won't let Imran Khan down. Thank you.